اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ ناظرین محترم، آج ہم نے 12ویں پارے سے سورہ ہود کی آیت نمبر 112 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پیغمبر اکرم اور ان کے اصحاب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس طرح آپ بھی ثابت قدم رہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کر لی ہے اور کوئی کسی طرح کی زیادتی نہ کرے، خدا سبھی کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں پیغمبر کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے تمام اصحاب کو پیغمبر کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی پہلے مرحلے میں اچھے لیڈر کا ثابت قدم رہنا ضروری ہے، اور دوسرے مرحلے میں قوم کا اس لیڈر کو سپورٹ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ دشمن کسی سوراخ سے داخل نہ ہو سکے۔ جیسا کہ جنگ خندق کے موقع پر پیغمبر نے بھی جان فشانی سے خندق کھودی تھی اور آپ کے تمام اصحاب نے بھی ساتھ دیا تھا، لیکن عمر بن عبدود بالآخر کسی کمزور جگہ سے پھلانگ کر آ گیا۔ البتہ جس جنگ میں علی شیر خدا موجود ہوں، اس جنگ میں مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ تو اچھے اور مخلص رہنما کے نقش قدم پر چلنے سے پوری قوم کو نجات مل جاتی ہے۔ اسی لیے مولا علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 156 میں ارشاد فرمایا، ان اطعتمونی فانی حاملکم انشاء اللہ علی سبیل الجنہ، کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے اور میرے نقش قدم پر چلو گے تو میں انشاءاللہ یعنی اللہ کے حکم سے تم سبھی کو جنت کے راستے پر لے جاؤں گا۔ 12ویں پارے میں اس بات کو مختلف مثالوں کے ذریعے بار بار دہرایا گیا ہے کہ جو اپنے نبی کا ساتھ دیتے ہیں وہ نبی کے ساتھ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 48 میں خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، یعنی اے نوح کشتی سے اترو سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ جو ہماری جانب سے تم پر بھی نازل کی گئی ہیں اور تمہارے ساتھ ان سبھی پر نازل کی گئی ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 58 میں حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں خود بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی اپنی رحمت سے بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دے دی۔ پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 66 میں یہی بات حضرت صالح اور ان کی پیروی کرنے والے قوم کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ اس کے بعد جب ہمارا عذاب آ پہنچا، ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی اپنی رحمت کے ذریعے عذاب اور رسوائی سے اس دن بچا لیا کہ تمہارا پروردگار صاحب قوت بھی ہے اور سب پر غالب بھی ہے۔ پھر حضرت شعیب اور ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے بھی یہی بشارت نازل ہو رہی ہے اور تقریباً یہی الفاظ ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو لوگ ظالم تھے ان کو آسمانی چیخ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں الٹے پڑے رہ گئے۔ تو ناظرین کرام، اگر لیڈر اچھا مل جائے تو حمایت کرنے سے دریغ نہ کریں، ورنہ جہاں لیڈر اچھا ہو لیکن حمایت اور پیروی نہ ہو تو پھر جنگ احد جیسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں جہاں شکست اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر یہ کہ لیڈر پھر حالات کو دوبارہ سے سنبھال لے کہ جیسے جنگ احد میں پیغمبر اکرم نے مولائے کائنات کے ذریعے حالات کو سنبھال لیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسابقہ قرآنی دعوت۔ محترم ناظرین، مسابقہ قرآنی دعوت میں شرکت کے لیے ان سوالوں کے جوابات دیجیے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 112 کے مطابق کون سی چیز نجات کا باعث ہے؟ الف، الہی رہنما کے ساتھ رہنا، بے، استقامت دکھانا، جیم ہے دونوں کام کرنا۔ کل دوپہر 12 بجے تک ایرانی وقت کے مطابق الف، بے، جیم میں سے صحیح آپشن کو اس واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے اس ویب سائٹ پر رجوع کیجیے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر 10 شرکاء کو قرآن اندازی کے ذریعے انعامات سے نوازا جائے گا۔